بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ سجدے میں سر رکھ کر یہ چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ اگر آپ کے ساتھ بہت مسئلے چل رہے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، اور بھی گھر کے بہت سے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے اکثر ہونے کی وجہ سے خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ انسان خوشیوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں خوشیاں نہ ہوں تو زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ آج کا یہ عمل آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کاروبار کو لے کر، پیسوں کو لے کر، گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، اگر آپ کرائے کے مکان پر ہیں اور بہت سی مشکلات ہیں آپ کے ساتھ، تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر آپ کو صرف 2 سے 3 منٹ لگنے ہیں۔ 2 3 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا کام اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ اور آج کا جو عمل ہے، یہ عمل اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تب وہ 40 دن اس کے پیٹ میں رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی جو آپ کو آگے میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا۔ اگر آپ سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کی بھی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا اس دعا کے بارے میں، وہی دعا آپ کو انشاءاللہ بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے، سجدے میں سر رکھ کر آپ کی سب مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، ہر پریشانی اور مشکل فوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، تو یہ عمل شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ عمل آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ عورت گھر میں کرے گی مصلی پر، اور مرد مسجد میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ میں اس لیے یہاں بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ کیسے کرنا تھا، اس لیے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اصل میں کچھ ناظرین ایسے ہوتے ہیں، وہ بالکل نئے ہوتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا، اس لیے میں تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھی بہن بھائی اس عمل کو اچھی طرح کر سکیں۔ سجدے میں جانے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جا کر آپ وہ آیات پڑھیں گے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ شروع اور آخر میں ایک ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جا کر سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سجدے میں جا کر سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب انسان سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔
کیونکہ اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جھک کر مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے سجدے میں جا کر پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب میں ابھی بتاتا ہوں، اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو برحق ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر یونس علیہ السلام یہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سجدے میں جانے سے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی، اور سجدے میں جا کر اللہ اکبر کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے اور جب آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے 21 بار اس کو پڑھ کر جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تب ہی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر آپ کی ساری مشکلات، پریشانیاں، آپ کے دکھ دور کر دے گا۔ آپ جب بھی یہ عمل کرو گے، یہ وظیفہ کرو گے، تو آپ نے ذہن میں نیت مقصد بھی بنانا ہے کہ میرے گھر میں جو مشکلات ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر پھر یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل مکمل طور پر کر لینا ہے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور جب آپ یہ عمل کر کے دعا کریں گے، دعا کرتے وقت بھی آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ عورت گھر پر کسی بھی نماز کے بعد کر سکتی ہے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دوران یہ عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ کہیں بھی اٹھے بیٹھے اور رات کو سوتے وقت کر لیا، ایسے نہیں کرنا۔ نماز کے بعد یعنی کہ جب بندہ مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں کر سکتے ہیں، اور اگر مرد نماز گھر میں پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے، کسی عذر سے، وہ گھر بھی کر سکتا ہے۔ مرد عورت دونوں گھر پر بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ عورت تو لازمی بات ہے کہ گھر ہی نماز پڑھتی ہے، وہ گھر ہی کرے گی، مرد بھی اس کو گھر کر سکتا ہے۔ اگر مسجد میں کر لے تو بہتر ہے۔ اور اب آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ کرنا کتنے دن ہے۔ آپ نے صرف اس کو 3 دن کرنا ہے، طاق دن یعنی کہ 3 دن۔ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ 9 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن انشاءاللہ ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور رحم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ پورا کر کے پھر دعا میں بھی درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سب مشکلات دور ہو جائیں گی۔ میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات دور فرما دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔